السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور طلباء عزیز، جیسا کہ پیوستہ یعنی ایک ہفتہ پہلے کی جو بات چیت ہمارے درمیان ہوئی تھی، اس میں بھی ہم نے اس بات کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا کہ قرآن کے نازل کرنے کا جو مقصد اللہ نے بتایا ہے وہ ہے انسانوں کی رہنمائی، گائیڈنس، اور اللہ نے اس گائیڈنس بک کو جو نازل فرمایا اس کی اہمیت جتلاتے ہوئے اللہ نے رمضان کے مہینے کا بھی ذکر کیا اور پھر اس رات کا بھی ذکر کیا جس رات کو اللہ نے اس کلام کو بھیجا یا اس کلام کو نازل کیا۔ جیسے اللہ نے کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ یہ قدر والی رات کیا ہے۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ تو لہذا یہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت اللہ نے بیان فرمائی وہ کلام الہی کے نزول کی بنا پر اللہ نے فرمائی۔ جیسے رمضان کے مہینے کا بھی ذکر کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس کے اندر وضاحت کی گئی جیسا کہ سابقہ میں آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی، ہدی للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا لفظ بھی عام طور پہ ہم لوگ جب سنتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں ایک خاص خاکہ آ جاتا ہے۔ یعنی ہدایت کے معنی ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اس قسم کے جو مختلف عبادات کے کچھ شعبے ہیں اتنا ہی شعبہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن جب قرآن کا جائزہ، قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے اندازہ کیا ہوگا اچھی طرح سے کہ زندگی کے ہر موقع پر پیش آنے والے مرحلے کے اندر اس میں آپ کے لیے رہنمائی موجود ہے، جس کی باتیں آپ بہت ساری جانتے ہیں، جس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ بات کرنا چاہتے ہوں تو بات کرنے کا طریقہ پروسیس وائز ٹوٹلی سکھایا گیا اس کے اندر۔ جب آپ کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی خوب ڈیٹیل کی گئی۔ اب یہ بھی رہنمائی کی بات ہے، یعنی ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کے ساتھ کوئی قرض کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ ساری قرآن کی آیتوں میں طویل آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں کوئی دین کا، جو کوئی قرض کا معاملہ کرنا چاہو تو کیا کرو۔ اب اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ تم آپس میں اس کو لکھ لیا کرو، لکھا لیا کرو، 2 گواہ لا لیا کرو، اور یہ کیوں کیا کرو اس کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا۔ یہ تمہارے لیے مضبوطی کی بات ہوگی، تمہارے تعلقات میں بہتری کی بات ہوگی۔ یہ بھی کیا ہے، اسی کتاب کے اندر ہے جس کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہدی للناس ہے، یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اسی میں اللہ نے پڑوسی کا ذکر کیا کہ اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، قرابت دار پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، راستے سے گزرنے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور اس کے بعد یعنی یہاں تک کہ جانوروں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کون سے جانور ہے جو تم کو کھانے چاہیے، کون سے جانور ہے جو تمہیں نہیں کھانے چاہیے۔ اس طرح اللہ نے جب حج کے موقع سے آپ جمع ہوتے ہیں، ایک جگہ گیدرنگ ہوتی ہے، بڑی جماعت کی گیدرنگ ہوتی ہے، وہاں پر رہنے کے اصول بیان کیے۔ فرمایا کہ ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ اس کے اندر کسی قسم کا فسق ہوگا اور نہ اس کے اندر کوئی جھگڑا ہوگا، یہ سارے اصول اس کے اندر بیان کیے گئے۔ اور اسی طرح اللہ نے اس کتاب کے اندر یہ بھی ذکر کیا کہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہیں، اس کا بھی ذکر کیا اللہ نے، تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ اللہ نے اس کو اور بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا،
فرمایا کہ اگر تمہاری عورت یا تمہارے مرد کے اندر، یوں سمجھیے کہ تمہاری عورت کے اندر کوئی اگر کمزوری تم محسوس کرتے ہو تو بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، ان خوبیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے، ان کمزوریوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی لائف کو گزارو۔ یہ فیہ ھدی للناس، ہم نے اس کو نازل کیا رمضان کے مہینے میں، ھدی للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے رہنمائی کی باتیں ہیں۔ جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر انسان کسی کو، یعنی یہاں انسان جب ارادہ کرتا ہے کہ وہ نکاح کرے، وہاں بھی ایک انسٹرکشن موجود ہے کہ جب نکاح کرنا چاہو تو کیریکٹر کو بیس بنا کر نکاح کرو، مال کو بیس بنا کر، خوبصورتی کو بیس بنا کر نکاح نہ کرو۔ اس کے اندر کئی مثالوں کے ذریعے سے اللہ نے باتوں کو بیان کیا۔ اور اسی طرح جب کوئی ایسی نوبت آ جائے، کوئی ایسا مومنٹ آ جائے کہ جب تم کو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنے کی نوبت آ جائے، اس کی بھی خوب ڈیٹیل کی گئی۔ یہ بھی ھدی للناس وبینات، واضح کر کے اللہ نے بیان کیا۔ اور اسی طرح سوسائٹی کے اندر جب آپ رہتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے باپ انتقال کر جائیں، ان کو آرفن کہتے ہیں، یتیم کہتے ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا اللہ نے۔ اور اسی طرح جب تم اپنی سوسائٹی میں رہتے ہو تو وہاں کچھ مسکین بھی رہتے ہیں، ان کا بھی ذکر ڈیٹیل کے ساتھ کیا اللہ نے۔ اور اسی طرح اللہ نے جب تم سفر پہ ہوتے ہو، یعنی قرآن میں ذکر اس بات کا بھی کیا گیا کہ سورہ مزمل میں آپ دیکھتے ہوں گے، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے اندر تفصیلات موجود ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اس کتاب کو تم اتنا لازم پکڑ لو کہ اس کا کچھ حصہ روزانہ کسی نہ کسی شکل کے اندر تمہارے لیے ہونا ہی ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ کہا کہ تم رات کے آدھے حصے میں، یا رات کے آدھے حصے سے کچھ بڑھا لو، یا رات کے آدھے حصے سے کچھ کم کر لو، یا 1/3 رات کر لو۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم کو جتنا میسر ہو اتنا قرآن پڑھو، فقرؤوا ما تیسر منہ۔ آگے پھر اور ذکر فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ کبھی تم سفر میں رہتے ہو، کبھی مرض کی حالت میں رہتے ہو، کبھی تمہارے تجارتی سفر ہوتے ہیں، کبھی تم جہاد میں نکلے ہوتے ہو، اس قسم کی الگ الگ سچویشن کے اندر تم فال ہوتے ہو۔ لہذا اس کتاب کو جو ہم نے نازل کیا ہے، جس کے اندر ہر لمحہ ایک رہنمائی تمہارے لیے موجود ہے۔ چنانچہ یہ تعجب کی بات ہوتی ہے بہت کہ کتنی نزاکت والے پہلوؤں کو بھی اللہ نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم جنگ پہ ہو، سامنے والے سے تمہاری جنگ ہو رہی ہو، ایسی صورتحال اور ایسی سچویشن کے اندر کوئی آدمی یہ سمجھنا چاہتا ہو کہ وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے، جس آئیڈیالوجی کو، وہ کون سا وے آف لائف ہے، جس وے آف لائف کو، وہ کون سا وے آف لائف کا سسٹم ہے، جس سسٹم کو تم لوگ چاہتے ہو، میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو اپنی سواری پر لے آؤ اپنے پاس، اور پھر اس کے سامنے اپنے مدعے کو، اس کے سامنے اپنے معاملے کو رکھو، کیا چاہتے ہیں آپ، اور اس کے بعد وہ اچھی طرح سے سمجھ لے تو اس کے بعد پھر اس کو لے جا کر اس کے واپس اس کے گروپ میں چھوڑ کر آؤ۔ اس قسم کی ڈیٹیلنگ خدا اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے۔ اللہ اپنی کتاب کے اندر اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر جنگ کا موقع پیش آ جائے اور کوئی غلام یا باندی تمہارے ہاتھ آئیں تو ان کو آزاد کر دو۔ یہ تمہارے لیے زیبا نہیں ہے کہ کسی انسان کو تم اپنے پاس غلام یا باندی بنا کر رکھو۔ اس قسم کی ہدایات قرآن میں بھری ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس رات کو اس کو نازل کیا ماہ رمضان کے اندر، جس کے اندر ہدایت اور رہنمائی ہے اور واضح دلائل اس کے اندر موجود ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان۔ خدا اور فرقان کے بارے میں مختصر سی کچھ بات ہم آپس میں کرنا چاہیں گے۔ بینات کہتے ہیں ایسی وضاحت باتوں کی کہ جس کے بعد مزید کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہ رہے۔ ایسی باتیں اللہ نے کتاب میں فرمائی۔ ایک انسٹرکشن دیتے ہیں، اس انسٹرکشن کو بہت ساری وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس وضاحت کے لیے بسا اوقات اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں، اور بسا اوقات اللہ پچھلی گزری ہوئی قوموں کے واقعات کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب ایک بات کو بیان کرنے کے بعد اور پھر اس کے لیے اچھے ریزلٹس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس گڈ ڈیڈ کو ہم تم کو دے رہے ہیں، اس عمل صالح کو ہم تم کو دے رہے ہیں، اس کا اس دنیا کے اندر کیا رزلٹ آیا اس کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ اور اس کو اگر تم اڈاپٹ نہیں کرو گے، اختیار نہیں کرو گے،
اس سے پہلو تہی کرو گے، اس کو نظر انداز کرو گے تو اس کے کیا بیڈ ریزلٹس آتے ہیں اس دنیا کے اندر، اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں اللہ، اور اس کے بعد آنے والی زندگی کے اندر اس کے کیا برے اثرات مرتب ہوں گے، اس کے کیا بیڈ ریزلٹس نکلیں گے، کس قسم کے بیڈ ریزلٹس کا تم کو سامنا کرنا ہوگا، اس کا بھی ذکر ڈیٹیل کے ساتھ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جہنم کے مختلف عذابات کا ذکر کرتے ہیں اور پازیٹیو وے کے اندر جنت کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں اور ماہ صیام میں قرآن کے ساتھ جو تعلق کی بات کتاب کرتی ہے، اسی زاویے سے چونکہ یہ ساری ڈیٹیل اللہ نے بیان فرمائی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ رات، جس رات کو اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا، وہ رات کیوں نہ 1000 مہینوں سے افضل ہو، کیوں نہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو۔ اس زاویے سے سوچ کر ایک آدمی اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ اور تیار کرے کہ ماہ صیام میں جب یہ رات آتی ہے تب اس پر بحثیں ہوتی ہیں کہ صاحب شب قدر کون سی رات کو ہے، ایک گروپ اس بات پر بزد ہوتا ہے کہ نہیں صاحب مختلف آثار اور قرائن کی وجہ سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ 27 شب ہی کو شب قدر ہے، تو کیا کیا جائے صاحب شب قدر کو؟ تو پھر آدمی مشغول کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو مختلف قسم کی عبادات کے ساتھ، یہ بہت اچھی بات ہے کہ صاحب کچھ ذکر و اذکار کی تسبیحات پڑھ لی جائیں، کچھ نوافل کا زیادہ اہتمام کر لیا جائے، کچھ تراویح کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کر لیا جائے، یا کچھ واعظ و بیان سن لیا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ شاید یہ شب قدر کی جو قدر تھی اس قدر کی ہم نے قدردانی کر لی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اس شب قدر میں جو ہم نے نازل کیا ہے اس کی طرف اگر تمہاری توجہ ہوتی، اس کے انسٹرکشن، اس کی ہدایات کھول کھول کر جو ہم نے بیان کیے اس کی طرف اگر تمہاری توجہ آ جاتی، جیسے کہ پیغمبر نے توجہ کی تھی، پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے یہی کیا، چنانچہ قرآن کی سورہ مزمل و مدثر کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر تم رات کو اٹھو اور رات کی اس کی ڈیٹیلنگ دیکھتے رہو، اس کی ڈیٹیلنگ پڑھتے رہو، اس کے ایک ایک ورڈ کو کیسے پڑھو؟ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو تم ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ چنانچہ ترتیل کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بتائی گئی ہے، کسی صحابی رسول نے اس کو وضاحت کرتے ہوئے کہا، کسی صحابی رسول یا کوئی صحابیہ ہیں انہوں نے اس کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اس طرح پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے تلاوت کر کے سنائی، انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا اور وہ رک گئے، الرحمن الرحیم پڑھا اور پھر رک گئے، مالک یوم الدین پڑھا اور پھر رک گئے۔ اس طرح انہوں نے پوری سورہ فاتحہ مکمل کی اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اسی طرح تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہی ترتیل ہے۔ چنانچہ جب ایک انسان قرآن کی آیات کو رات کے سناٹے کے اندر، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس وقت کا رات کا اٹھنا طبیعت کو بہت زیادہ کچلنے والا، بہت زیادہ دبا دینے والا اور جو ہے پریس کر دینے والا ہوگا، بہت بھاری ہوگا، لیکن اس کے رزلٹ کے اعتبار سے وہ اقوم قیلا اور کہے جانے کے اعتبار سے بہت زیادہ اسٹرانگ رہے گا۔ چنانچہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی خاص سبجیکٹ کی ان کی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، کوئی خاص سبجیکٹ کی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے تو بچے شام کے ایک حصے تک پڑھتے بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں اور پھر اپنا الارم رکھ کے اٹھ جائیں گے یعنی رات کے آخری حصے کے اندر، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے انسان سیف ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پوری طرح کنسنٹریشن اپنے سبجیکٹ کی طرف انسان فوکس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ نے انسان کے لیے اسپیشلی پیغمبر کو خطاب کر کے کہا، لیکن ساری انسانیت اس سے مراد ہے۔ جو بھی اس کتاب سے ہدایت لینا چاہتا ہے وہ جو ہے مخاطب ہے اللہ کا، اس کو ایڈریس کر کے اللہ کہتے ہیں کہ رات کا اٹھنا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا، رات کے اس حصے کے اندر اٹھنا جس وقت کسی قسم کا کوئی ڈسٹریکشن تم کو نہیں ہوتا ہے، نہ بیوی کا ڈسٹریکشن، نہ بچے کا ڈسٹریکشن، نہ کاروبار کا ڈسٹریکشن، نہ فیملی کا ڈسٹریکشن، نہ سوسائٹی کا ڈسٹریکشن، بلکہ ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے انسان ٹوٹلی سیف ہو کر پوری طرح کنسنٹریٹ کرنے کی پوزیشن کے اندر ہوتا ہے۔ اب
انسان کے اوپر اللہ کی ایک ایک بات کلیئر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ شب قدر سے اس پیغام کو لیتے ہیں کہ نہیں صاحب شب قدر کی قدر ہے ہی اس لیے کہ اللہ نے اس میں کتاب کو نازل کیا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین نازل ہوتے ہیں باذن ربہم، اپنے پروردگار کے حکم کے ساتھ، من کل امر، ہر معاملے کی ڈیٹیل لے کر، ہر معاملے سے متعلق انسٹرکشن اور ہدایات لے کر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ساری کی ساری انسٹرکشنز، یہ ساری کی ساری ہدایات جو خدا نے نازل فرمائی ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ سلام سلام۔ کب تک ہے صاحب یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ اجالا ہو جائے، یہاں تک کہ روشنی آ جائے۔ جب آپ قرآن کی آیات، قرآن کے احکامات، قرآن کے انسٹرکشنز کو اتنا کیئرفلی لیں گے، اتنا کیئرفلی لیں گے، زندگی کے ایک ایک مومنٹ کو ایز اٹ از ویسے ہی لینا چاہیں گے جیسے خدا نے آپ کو دیا ہے، تو اس کے ٹوٹلی ریزلٹس وہی آئیں گے آپ کے لیے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، پیس ہی پیس ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کو اس مہینے کے اندر آپ خصوصیت کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سبوں کو بہت ہی خصوصیت کے ساتھ اس کو توجہ ملانا چاہیے، اور اس کی ایک ایک آیت کو، ایک ایک حصے کو، ایک ایک پورشن کو بہت ہی گہری نگاہ سے پڑھتے رہنا، اور اس کی جو انسٹرکشنز ہے اس کو اپنے اندر اتارتے رہنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ماہ سیام کا صحیح فائدہ ہم لوگ لے سکیں گے، اس طرف توجہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شب قدر کا صحیح فائدہ اور جو ہے صحیح ریزلٹس اور صحیح اس کے فائدے ہم کو مل سکیں گے، بجائے اس کے کہ ہم ایری غریب باتوں کے اندر ہم لگے رہیں کہ صاحب 27 تاریخ کو ہے یا آخری کی جو ہے تاخراتوں ہی کے اندر ہے، اور اس کے اندر مخصوص راتیں بھی بتائی جاتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو کچھ کھیل تماشے اور گھومنے پھرنے اور ایک معنوں میں اسلامی تفریح کے عنوان جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، کہ بھئی راتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے بازار گرم ہوتے ہیں، ہر قسم کی ایکٹیویٹی کے اندر انسان انوالو ہوتا ہے، کہیں یہاں کچھ دیر بیان سن لیا، کہیں کچھ چیٹی ٹھاٹا کر لیا، کہیں کچھ سڑکوں پر جو ہے وقت جو ہے پاس کر لیا، اور کہیں حلیم کی اور جو ہے مختلف قسم کی ڈشوں کے کھانے میں انوالو رہا، تو یہ کوئی ماہ سیام کا صحیح افادیت نہیں ہوگی، صحیح فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس ماہ مبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہم سب کو بہت ہی سنجیدہ اور سنسیئر ہو جانا پڑے گا۔ ان چند گزارشات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ ہمیں اجازت دیجیے، بڑی خوشی ہوئی، آپ حضرات سے ملاقات ہوئی، اور انشاءاللہ آئندہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی، اور حسب موقع کچھ نہ کچھ باتیں ہم لوگ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم۔